السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ عبداللہ بن زبیر کی تلوار کسی عورت پر نہیں اٹھ سکتی۔ جب انہوں نے شہزادی کو دیکھا تھا تو شہزادی کی نظریں بھی ان سے چار ہو گئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی شہزادی کا جوش اور غصہ سرد پڑ گیا۔ اس نے بھی تلوار جھکا لی اور غمناک لہجے میں کہا، بے رحم جلاد، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے شفیق باپ کا سایہ میرے سر سے کیوں دور کر دیا؟ ابن زبیر اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ شہزادی کی نرگسی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ ابن زبیر نے دوبارہ نظر اٹھا کر اس حور طالت کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر ابن زبیر کا بھی دل نرم ہو گیا تھا۔ ان سے وہاں کھڑا نہ رہا گیا، نہ اس نازنین کو تسلی دینی ہوئی۔ وہ خاموشی سے ہٹے اور دوسری طرف جا کر شاہی رسالے پر حملہ آور ہوئے۔ بادشاہ کے مرتے ہی اس کی موت کی خبر تمام عیسائی لشکر میں گھوم گئی۔ ساتھ ہی مارقوس سپہ سالار کے مرنے کی خبر بھی عام ہو گئی۔ ان خبروں کے سننے سے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان میں لڑنے کی جرأت اور ہمت باقی نہ رہی اور وہ بھاگنے کا رستہ دیکھنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے سنبھل کر نہایت جوش و خروش سے حملہ کیا۔ اس حملے نے ان کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی اور وہ سراسیما ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چونکہ نہایت بدحواس تھے اس لیے جس کا جس طرف منہ اٹھا بھاگا۔ جو ہی مسلمانوں نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا وہ اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگا کر ان کے تعاقب میں دوڑے۔ اب یہ حالت تھی کہ عیسائی آگے آگے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے انہیں قتل کرتے جاتے تھے۔ ہر طرف حد نگاہ تک گھوڑوں کی باغ دوڑ جاری تھی۔ ہنگامہ اور شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مار کاٹ، چیخ پکار، بھاگ دوڑ زور شور سے ہو رہی تھی۔ جو ہی سرور نے دیکھا کہ عیسائی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے رسالے کو عیسائیوں کے کیمپ کی طرف بڑھایا اور جس قدر عیسائی انہیں راستے میں ملے انہوں نے انہیں سب کو مار کر ڈھیر کر دیا۔ جب وہ کیمپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ماہوش لڑکیاں جو پری جمال ہیلن کے ساتھ آتی تھیں اور جو اس کی کنیزیں اور سہیلیاں تھیں، شاہی بیش قیمت ساز و سامان کو لوٹ کر گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ جانے کا ارادہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے کیمپ کے گرد اپنے دستے کو پھیلا دیا اور یہ اعلان کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ابھی تک کیمپ میں ہزاروں غلام بھی موجود تھے۔ وہ بھی اپنے آقاؤں کا سامان لوٹ کر گٹھڑیاں باندھ کر بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ لیکن جب ان غدار مردوں اور بے وفا عورتوں نے اسلامی شیروں کو دیکھا اور ان کے اعلان کو سنا تو ان کے خرمن پر بجلی گری اور افسردہ اور دلخری ہو کر سامان رکھ کر گھوڑوں سے اتر کر چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو نہایت حسرت اور یاس آمیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ خصوصاً مہجمال عورتیں اور لڑکیاں نہایت خائف ہو گئیں۔ ان کے چہروں کی گلابی رنگت اڑ گئی اور شہابی رخسارے سفید ہو گئے۔ وہ خوب جانتی تھیں کہ لڑائی میں فاتح قوم مفتوح قوم کو بالکل کچل ڈالتی ہے۔ عصمت ریزی کرنا تو ایک معمولی بات سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گئی تھیں۔ انہیں مطلق بھی خبر نہیں تھی کہ مسلمان کبھی وحشیانہ اور سفاکانہ حرکتیں نہیں کرتا، عورتوں کا خاص طور پر احترام کرتا ہے۔ اس کی تلوار نہ عورت پر اٹھتی ہے اور نہ وہ اس کی آبرو ریزی کرتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے اس خدائے علیم سے جو ہر انسان کی ہر بات کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے خدا کے روبرو جا کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ قوم جو خدا سے ڈرتی ہو کس طرح جور و جبر اور بے حیائی سے کام لے سکتی ہے؟ ہاں، جو قوم خدا کے وجود کی قائل نہیں یا جو مذہب کو کھیل سمجھتی ہے، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ جانتی اور مانتی ہے، وہ جو کچھ بھی تعدی، ظلم اور بے حیائی کر گزرے وہ تھوڑا ہے۔ غرض سرور نے عیسائی کیمپ کا محاصرہ کر کے اسے محفوظ کر لیا، جبکہ عیسائی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے دوڑ کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ اس وقت شہزادی ہیلن غم و فکر کی تصویر بنی اسی جگہ کھڑی تھی جس جگہ جرجیر قتل ہوا تھا۔ اگرچہ وہ غمزدہ تھی، نڈھال تھی، البتہ آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے، مگر وہ اب بھی حسین اور معصوم معلوم ہو رہی تھی۔ اب بھی اس کے چہرے سے حسن کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ اس عالم حزن و ملال میں کھڑی تھی کہ لوسیا اس کے پاس آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ حضور شہزادی صاحبہ صبر کیجئے۔ شہزادی نے اس کی طرف دیکھا، اس کا دل بھرایا اور پھر زارو قطار رونے لگی۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا، صبر کرو لوسیا، میرا باغ عشرت اجڑ گیا، رفیق باپ مارا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ لوسیا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب سوائے صبر کے چارہ ہی کیا ہے؟ شہزادی دیکھو اس وقت منحوس عیسائیوں کے تعاقب میں دوڑ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یہ موقع اس جگہ سے نکل بھاگنے کا ہے، آؤ بھاگ چلیں۔ ہیلن نے اشک آلود آنکھیں اٹھا کر لوسیا کو دیکھتے ہوئے کہا، بھاگ چلیں؟ کہاں؟ کون سی جگہ جائے پناہ ہے؟ لوسیا، ہماری مسرت و شادمانی کے ساتھ ساتھ ہماری آزادی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔
لوسیا کہنے لگی کہ نہیں، ابھی موقع ہے، اسے ہاتھوں سے نہ گوائیے، سبیتلا قریب ہی ہے اور ہم وہاں آسانی سے پہنچ سکتی ہیں۔ ہیلن کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ لوسیا کو اس کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ نہیں جانا چاہتی ہیں؟ ہیلن کہنے لگی کہ اس لیے کہ جن لوگوں نے میرے باپ کو قتل کر ڈالا ہے وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ لوسیا کہنے لگی کہ ایسا نہ کہیے شہزادی صاحبہ، اب سبیتلا کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا، ساری قوم کے سر آپ کے خوبصورت اور نازک پیروں پر جھکیں گے۔ ہیلن نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا اب مجھے نہ اس کی خواہش ہے اور نہ ہی پرواہ۔ لوسیا کہنے لگی آپ کو نہ ہو لیکن عیسائیوں کو تو ہے۔ ہیلن نے کہا میں ایسے بزدل عیسائیوں کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتی جو اپنے بادشاہ کی لاش اور اپنی شہزادی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لوسیا کہنے لگی لیکن اگر آپ یہاں کھڑی رہیں تو مسلمان آپ کو گرفتار کر کے اپنی کنیز بنا لیں گے۔ کیا یہ بات عبرتناک اور سنجیدہ نہیں ہوگی کہ ایک شہزادی جو عالی مرتبت اور جلیلۃ القدر ہو مسلمانوں کی خادمہ بن کر ان کی خدمت کرے؟ ہیلن کہنے لگی اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو ضرور میں خادمہ بنوں گی، اور کوئی تدبیر اور کوئی طاقت میری تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لوسیا کہنے لگی لیکن آپ مسلمانوں کو نہیں جانتی ہیں، بڑے ہی سفاک، وحشی اور ظالم ہوتے ہیں۔ آپ چاند ہیں، دنیا حسن کا چاند، وہ آپ کی آبرو ریزی کر ڈالیں گے۔ ہیلن کو جوش آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں غصے سے سرخی چھا گئی۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ خنجر، اس نے اپنی پیٹی میں سے خنجر نکال کر لوسیا کو دکھایا اور کہنے لگی یہ خنجر ایک دو مسلمانوں کے سینوں میں پیوست ہو کر میرے سینے میں اتر جائے گا۔ تم نہیں جانتی ہو لوسیا، میں افریقہ کے شہنشاہ جرجیر کی بیٹی ہوں، وہ ملک و قوم پر نثار ہو گئے ہیں، میں عزت و آبرو پر قربان ہو جاؤں گی۔ لوسیا کہنے لگی کہ لیکن اس سے کیا فائدہ ہے شہزادی صاحبہ؟ ہیلن نے جواب دیا میں اپنے باپ کی لاش کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لوسیا کہنے لگی آؤ ہم شہنشاہ کی لاش کو بھی اٹھا کر لے چلیں۔ ہیلن نے جواب دیا ہم نہیں لے جا سکیں گی، ہر طرف اور چپے چپے پر مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، ہم کس طرح اور کس راستے سے جا سکتی ہیں؟ لوسیا کہنے لگی کہ کوشش تو کریں حضور۔ ہیلن نے کہا کہ لا حاصل ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ لوسیا نے پھر کہا حضور ضد نہ کیجیے، آئیے چلیے، حضرت مسیح کے لیے چلیے۔ ہیلن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نہیں جا سکتی لوسیا، لیکن ہاں اگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ لوسیا نے کہا کہ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ ہیلن نے کہا کہ ہاں، مجھے میری قسمت کے حوالے کر دو، اگر ہو سکے تو اپنی جان بچا کر لے جاؤ۔ لوسیا نے کہا میں آپ کے قدم چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہیلن کہنے لگی میرے ساتھ اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ لوسیا نے کہا میں آپ کی نمک خار ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گی، جہاں جاؤں گی ساتھ چلوں گی، موت ہی آپ سے میرا ساتھ چھڑا سکے گی۔ ہیلن نے کہا تب تو تمہاری مشکور ہوں لوسیا۔ اس وقت سیلوانوس کچھ سواروں کے ساتھ وہاں آ نکلا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اس نے اس کے قریب آ کر ادب سے اسے سلام کر کے کہا حضرت مسیح کا احسان ہے کہ میں نے آپ کو صحیح سالم پایا، آئیے میں آپ کو بحفاظت شہر سبیتلا پہنچا دوں۔ ہیلن نے بھولی مگر ہوشروبہ نگاہوں سے اس کشتہ ناز کو دیکھتے ہوئے کہا تمہارا شکریہ سیلوانوس، میں نہیں جا سکتی، لیکن تم جاؤ، اس طرف مسلمان نہیں ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور تم خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ سیلوانوس نے اس کے پھول سے گلابی گالوں پر نظریں جما کر کہا مگر شہزادی صاحبہ یہ خادم آپ ہی کی تلاش میں سرگرداں تھا، اس وقت جان پر کھیل کر آپ کے پاس آ سکا ہے، ضد نہ کیجیے، آئیے چلیے۔ ہیلن نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ سیلوانوس میں ایک مرتبہ اور تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم جاؤ اور دشمنوں کے نرغے سے نکل جاؤ۔ سیلوانوس کہنے لگا لیکن میں آپ کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ہیلن نے جواب دیا کہ ایسی ضد نہ کرو۔ سیلوانوس کہنے لگا کہ شہزادی صاحبہ آپ نہیں جانتی کہ مجھے آپ سے کس قدر محبت ہے۔ محبت ہے؟ ہیلن نے کہا اور حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیلوانوس نے سنجیدگی سے کہا جی ہاں، والہانہ محبت ہے، اپنی سہیلی لوسیا سے دریافت کر لیجئے۔ ہیلن کہنے لگی اس خیال کو اپنے دل سے نکال ڈالو، میں افریقہ کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں شاہی خون ہے، میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ سیلوانوس نے کہا لیکن شہنشاہ نے جو اعلان کیا تھا۔ ہیلن کہنے لگی افسوس تم اسے پورا نہیں کر سکے، اگر کر لیتے تب معاملہ اور ہی ہو جاتا۔ سیلوانوس نے کہا مگر شہزادی صاحبہ میں آپ کو حاصل کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں اور اب آپ میرے ہاتھ آ گئی ہیں، اس لیے میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اگر خوشی سے میری بننے کے لیے میرے ساتھ نہیں چلیں گی تو زبردستی لے جاؤں گا۔ یہ گستاخانہ بات سن کر ہیلن کو غصہ آ گیا، اس کا چہرہ گلابی رنگ میں ڈوب گیا، آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا کم اصل کم ذات، تیرا یہ ارادہ؟ سیلوانوس کو بھی ترارا آ گیا، اس نے درست لہجے میں کہا ہیلن بھول جاؤ اس بات کو کہ تم شہزادی تھی، تمہارا باپ مارا گیا، سلطنت جاتی رہی یا جاتی رہے گی، اب تم ایک معمولی یتیم لڑکی ہو، میرے قبضے میں ہو، میں تم سے ڈرنے والا نہیں، اگر خوشی سے نہیں چلتی ہو تو میں تمہیں گرفتار کرا کے لے جاؤں گا
اور پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ تم سے باقاعدہ گرجے میں جا کر شادی کر لوں گا، لیکن اب تمہیں میں اپنی داشتہ بنا کر رکھوں گا۔ ہیلن غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور ڈپٹ کر کہا، او نفس کے کتے، اگر تو ذرا بھی اپنی حد سے بڑھا تو یہ تلوار تیرے سینے میں اتر جائے گی۔ سلوانوس اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے ہنسا۔ اس نے کہا، ابھی شیخی معلوم ہو جائے گی۔ اس نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا اور وہ شہزادی کو قید کرنے کے لیے بڑھے۔ یہ دیکھ کر شہزادی متردد اور متفکر ہو گئی۔ ابھی وہ پریشان ہی ہو رہی تھی اور نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ عیسائی سوار اسی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اس سے اتنے فاصلے پر عیسائیوں کے تعاقب میں تھے کہ اس کی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ سلوانوس اسے قید کیے بغیر نہیں مانے گا۔ اس نے بھی ارادہ کر لیا کہ ایک دو عیسائیوں کو مار کر مر جائے گی، لیکن ابھی عیسائی اس کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ چند گھوڑوں کے سموں کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی پشت کی جانب سے کچھ اور عیسائی آ رہے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سوار قریب آئے۔ سب سے آگے ارسانوس زویلا کا بادشاہ تھا۔ اس نے آتے ہی ڈپٹ کر کہا، خبردار، شہزادی کی طرف کوئی نہ بڑھے۔ شہزادی حیران رہ گئی، لیکن اسے کچھ ڈھارس ہوئی۔ سلوانوس کو غصہ آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ارسانوس اس کا رقیب ہے۔ اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا، بہادرو، اس غدار قوم کے ٹکڑے کر ڈالو، یہ مسلمانوں سے ملا ہوا ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی اس کے سوار اکٹھے ہو کر ارسانوس اور اس کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ خود سلوانوس بھی شریک جنگ ہو گیا اور اس طرح عیسائیوں میں آپس میں ہی لڑائی ہونے لگی۔ جبکہ مسلمان عیسائیوں کے تعاقب میں دوڑ دوڑ کر انہیں قتل و گرفتار کر رہے تھے، جبکہ سرور نے عیسائیوں کے کیمپ پر پہرا لگا کر غلاموں اور کنیزوں کو لوٹ اور غارت گری سے باز رکھا تھا، اس وقت عیسائیوں کی دو جماعتیں آپس میں مصروف جنگ ہو گئی تھیں۔ سلوانوس اور ارسانوس دونوں اپنے اپنے جانباز سپاہیوں کو للکار للکار کر جوش دلا رہے تھے اور ان کے وفادار سپاہی جوش میں آ کر لڑ رہے تھے۔ سلوانوس اور ارسانوس بھی لڑائی میں شریک ہو گئے تھے۔ شہزادی ہیلن اور لوسیا ایک طرف کھڑی اس جنگ کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خوب جانتی اور سمجھتی تھیں کہ یہ لڑائی شہزادی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اس حور لقا کے فدائی تھے اور اسے حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ لوسیا نے آہستہ سے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ نے دیکھا، میرے کہنے پر عمل نہ کرنے سے آفت سر پر آ گئی تھی۔ وہ تو حضرت مسیح نے مہربانی کر کے غیب سے سلامتی کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ آئیے اب چپکے سے کھسک جلیں۔ ہیلن نے استقلال کے لہجے میں جواب دیا، نہیں لوسیا، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ لوسیا نے اس کے رخ انور پر نظریں گاڑ کر کہا، کیوں نہیں جا سکتی ہو تو؟ ہیلن کہنے لگی، اس کی وجہ تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ لوسیا نے کہا، شاید آپ واقف نہیں ہیں کہ ارسانوس بھی آپ کو چاہتا ہے۔ ہیلن کہنے لگی، میں جانتی ہوں، اس نے شہنشاہ کے پاس پیغام بھیجا تھا۔ لوسیا نے کہا، تو کیا آپ اب اس کے پاس رہنے کو رضامند ہیں؟ ہیلن کہنے لگی، نہیں لوسیا، میں کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ لوسیا نے کہا، لیکن دونوں میں سے ایک فتح یاب ہوگا اور فاتح آپ کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ ہیلن کہنے لگی، اطمینان رکھو، میں ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لوسیا کی الجھن بڑھتی جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں نہیں چلتی اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ ارسانوس اور اس کے سپاہیوں نے سلوانوس کے بہت سے ہمراہیوں کو مار ڈالا تھا اور اب ارسانوس سلوانوس پر حملہ کر رہا تھا۔ دونوں گتھ گئے تھے اور دونوں میں تلوار چل رہی تھی۔ آخر ارسانوس کا وار کاری پڑا اور سلوانوس مارا گیا۔ یہ دیکھتے ہی سلوانوس کے ہمراہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارسانوس نے ان کا تعاقب نہیں کیا اور انہیں نکل جانے دیا۔ جب میدان صاف ہو گیا تب وہ تلوار میان میں ڈال کر شہزادی کے قریب آیا، نہایت ادب سے سلام کیا اور بولا، حضور شہزادی صاحبہ، میں نے اس گستاخ کو جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی ایسی سزا دی ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ اب ارشاد ہو کہ حضور کہاں تشریف لے جانا چاہتی ہیں تاکہ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ ہیلن اور لوسیا کا خیال تھا کہ وہ شہزادی کو اپنے پاس چلنے پر مجبور کرے گا، لیکن جب انہوں نے اس کی گفتگو سنی تو کمال متعجب ہوئی۔ ہیلن نے کہا، میں کہاں جاؤں، میرے لیے کہاں جائے پناہ ہے؟ ارسانوس کہنے لگا، حضور اداس نہ ہو، جس جگہ آپ مناسب سمجھیں حکم دیں، آپ کا یہ خادم حضور کو وہیں پہنچا دے گا، اور اگر اعلیٰ حضرت مناسب خیال فرمائیں تو زویلا چلیں، آپ کا یہ غلام آپ کی حفاظت میں اپنی جان تک دے ڈالے گا۔ ہیلن کہنے لگی کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ارسانوس نے کہا، حضور کو اس خادم سے کچھ پیار ہو گیا ہے اور مجھے اعتراف ہے کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں۔ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں نے شہنشاہ کی خدمت میں عقد کا پیغام بھیجا تھا اور میں کھلے دل سے اس امر کا معترف ہوں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ صرف اس لیے آیا تھا کہ کسی طرح حضور کو حاصل کروں، لیکن اب میں بدل گیا ہوں۔ اب میرا کام حضور کی رضامندی پر عمل کرنا ہے، جو آپ حکم دیں گی اس کی تعمیل کروں گا۔ ہیلن نے کہا، لیکن یہ تبدیلی تم میں کیسے پیدا ہوئی؟ ارسانوس کہنے لگا، اگر آپ سننا ہی چاہتی ہیں تو سنیے۔
مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے. میں نے انہیں نہایت ہی پاک باز، خوش اخلاق، مہذب، خدا ترس اور دیندار پایا ہے. ان کی ہم نشینی نے میری تمام برائیاں دور کر دی ہیں. مسلمان ایک کمزور عورت کو ستانا ہی برا خیال کرتے ہیں، میں بھی برا سمجھنے لگا ہوں. ہیلن کہنے لگی، مگر میں نے تو اس کے برعکس مسلمانوں کے متعلق سنا تھا. مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وہ بڑے ہی سفاک، ناخدا ترس، وحشی، جاہل اور خود غرض لوگ ہیں. ارسانوس کہنے لگا، میں نے بھی ایسا ہی سنا تھا حضور، لیکن جب ان سے سابقہ پڑھا، ان کے پاس رہا، تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف متعصب عیسائی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. ہیلن کہنے لگی، اس غلط بیانی سے عیسائی کیا فائدہ سمجھتے ہیں؟ ارسانوس نے کہا، وہ نہیں چاہتے کہ عیسائی اور مسلمان آپس میں مل جل کر بیٹھیں، کیونکہ انہیں خوف ہے کہ کہیں مسلمانوں کا جادو عیسائیوں پر نہ چل جائے اور وہ سب مسلمان نہ ہو جائیں. ہیلن کہنے لگی، آپ کہاں مقیم ہیں؟ ارسانوس نے کہا، میں اسلامی کیمپ میں ٹھہرا ہوا ہوں. حضور وہاں تشریف لے چلنا چاہیں وہاں چلیے، زویلا چلنا چاہیں وہاں کا حکم دیجیے، اور اگر سبیتلا جانا منظور ہوا تو وہاں پہنچا دوں گا. ہیلن کہنے لگی، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، دیکھتی ہوں مسلمان میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ارسانوس نے کہا کہ وہ آپ کی عزت آپ کی شان کے مطابق کریں گے. کیا آپ نے سنا نہیں کہ ہرقل اعظم کی بیٹی کو ان مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا؟ جب ہرقل اعظم نے اپنی بیٹی کو طلب کیا تو انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دیا. ہیلن نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ہاں میں نے سنا تھا، مگر اس کا باپ زندہ تھا اور میرا مر چکا ہے. ارسانوس کہنے لگا، لیکن آپ شہزادی ہیں اور وہ آپ کا پورا احترام کریں گے. دیکھیے وہ مسلمان تعاقب سے واپس آ رہے ہیں. اس وقت ہر طرف سے مسلمان لوٹ کر واپس آ رہے تھے. وہ سب عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس اسلامی علم کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے جاتے تھے. سردار نے ایک سوار کے ذریعے سے یہ اطلاع بھیج دی تھی کہ اس نے عیسائیوں کے کیمپ پر پہرا لگا دیا ہے. عبداللہ نے کچھ لوگوں کو شہیدوں کے جمع کرنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں کو عیسائی کیمپ کی طرف بھیجا اور ہدایت کر دی کہ وہ تمام سامان لے آئیں. تھوڑی ہی دیر میں دونوں کام انجام پا گئے. آج مسلمان 300 شہید ہوئے تھے اور عیسائی 60,000 مارے گئے تھے. 400 مسلمان زخمی ہوئے تھے، عیسائی زخمیوں کا شمار نہیں تھا. اس مشہور جنگ میں 820 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 1000 زخمی ہوئے تھے. عیسائی 1,10,000 مارے گئے تھے. ان مرنے والوں میں وہ زخمی بھی شامل ہیں جو خفیف طور پر گزشتہ دنوں کی لڑائیوں میں زخمی ہوئے تھے اور آج لڑائی میں مشغول تھے. ان میں بہت سے کام آ گئے تھے. اس طرح سے صرف 10,000 عیسائی بمشکل اپنی جانیں بچا کر لے جا سکے تھے. مسلمانوں نے شہیدوں کے جنازے کی نماز پڑھی اور انہیں دفن کر دیا. مال غنیمت اور قیدی اسلامی کیمپ میں پہنچا دیے گئے. اب عبداللہ کے پاس ارسانوس شہزادی ہیلن اور لوسیا کو لے کر پہنچا. اس نے عبداللہ سے کہا، یا امیر عسکر، یہ شہنشاہ جرجیر کی بیٹی شہزادی ہیلن ہے. عبداللہ نے نظر اٹھا کر اس کے روئے آتشین کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی شادی کے لیے اس کے باپ نے میرے سر کا انعام مقرر کیا تھا؟ ہیلن عبداللہ کی زبان سے یہ گفتگو سن کر کانپ گئی. اسے خوف ہوا کہ اسلامی سپہ سالار یقیناً اسے قتل کرا دے گا. وہ امید و بیم کی نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی. ارسانوس نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شہزادی ہے جس کے حسن و جمال کی شہرت تمام عیسائی دنیا میں ہے. عبداللہ نے مسکرا کر کہا، حقیقت ہے کہ یہ نہایت خوبصورت لڑکی ہے. بہن، تمہارا باپ کہاں ہے؟ عبداللہ کو معلوم نہیں تھا کہ جرجیر قتل ہو گیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھاگ گیا ہے. اپنے باپ کا نام سن کر ہیلن کا دل بھر آیا. اس نے چشمے پرنم ہو کر کہا، وہ مارے گئے ہیں. عبداللہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مارے گئے؟ کس نے قتل کیا انہیں؟ ہیلن کہنے لگی، ایک نوجوان مسلمان نے. عبداللہ کہنے لگا، معاف کرنا شہزادی، میں نے تمہارا دل دکھایا. اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ مارے جا چکے ہیں تو میں ہرگز تم سے ایسا سوال نہ کرتا. تمہارے غم اور تکلیف کا میرے دل پر خاص احساس ہوا ہے. میں تمہیں اس وقت رہا کر دیتا، لیکن اب یہ بات میرے بس میں نہیں رہی ہے. ہیلن کے دل پر اس کی نرم گفتگو کا بڑا ہی گہرا اثر ہوا. اس نے دریافت کیا، کس وجہ سے آپ مجبور ہو گئے ہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا، میری مجبوری کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے باپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص میرا سر اتار کر اس کے پاس لے جائے گا وہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دے گا. اسی طرح میں نے اعلان کیا تھا کہ جو تمہارے باپ کو مار ڈالے گا میں اس کی بیٹی اور 1,00,000 دینار اسے دوں گا. چونکہ کسی مسلمان نے تمہارے باپ کو مار ڈالا ہے اس لیے اب وہ تمہارا حقدار ہو گیا ہے. ہاں، اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے دعوے دار مسلمان سے کہوں گا کہ وہ تمہیں آزاد کر دے اور مجھ سے 1,00,000 دینار لے لے. ہیلن کہنے لگی، اب جو کچھ میری قسمت دکھائے گی دیکھوں گی. عبداللہ نے کہا، اپنے دل کو تھوڑا نہ کریں شہزادی. اول تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا دعوے دار تم سے دستبردار ہو جائے گا اور تم آزاد کر دی جاؤ گی. لیکن اگر وہ دستبردار نہ بھی ہوا تو تمہیں مسلمانوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. ہیلن خاموش ہو گئی. عبداللہ نے کہا، آپ اپنے لیے اگر علیحدہ خیمہ لینا چاہیں تو خاص آپ کا خیمہ آپ کے لیے نصب کرا دیا جائے، اور اگر خواتین عرب کے ساتھ رہنا پسند کریں تو وہاں بھیج دیا جائے. دوستو، آج کے لیے اتنا ہی.
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔